بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة يعذب الله تعالى قوما من اهل الايمان بذنوبهم ثم يخرج بشفاعة محمد عليه السلام فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيغتسلون فيه ثم يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الاسم وفي رواية قال يخرج الله تعالى قوما من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد عليه السلام وذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون به كما ينبت الصعارير ثم يخرجون منه ويدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين ثم يطلبون الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم وزاد في آخره وعتقاء الله تعالى. وروى أبو حنيفة هذا الحديث عن أبي روبة شداد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ مقام محمود والی آیت میں مقام محمود سے مراد شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کے بعد میری سفارش پر انہیں جہنم سے رہائی نصیب ہوگی. جہنم سے رہائی کے بعد انہیں حیوان نامی ایک نہر پر لایا جائے گا، اس میں وہ غسل کریں گے، پھر جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں جنتی لوگ انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو بھی ہٹا دیں گے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا ایک قوم کو جہنم میں سے. وہ قوم ایمان والوں کی ہوگی جو قبلے کو ماننے والے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے رہائی ملے گی، اور یہی مقام محمود ہے جس کا آیت میں تذکرہ کیا گیا. پھر ان لوگوں کو نہر پر لایا جائے گا جس نہر کو حیوان کہا جاتا ہے. پھر ان کو اس میں غوطے دیے جائیں گے جیسے کہ کسی بھی چیز کو پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے. ثم یخرجون من، پھر ان کو اس میں سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جنت میں جنتی لوگ ان نئے آنے والوں کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ یہ درخواست پیش کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم سے اس نام کو بھی دور کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو بھی ہٹا دیں گے. بعض روایات کے مضمون میں آخر کے اندر یہ اضافہ ہے کہ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ کہا جانے لگے گا. عتقاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ، یہ کہا جانے لگے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو ایک دوسری سند کے ساتھ بھی نقل کیا، جو سند آپ کے سامنے آ رہی ہے. حضرت ابی رویبہ شداد بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے.
یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دو مختلف سندوں کے ساتھ اس کو یہاں پر نقل فرمایا ہے، اور دونوں سندوں کی یہ روایت سنائیات کے درجے میں ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان ان دونوں روایات میں دو دو واسطے آتے ہیں۔ ایک روایت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت عطیہ ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسری سند میں شداد بن عبد الرحمن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ دونوں سندوں کے ساتھ روایات سنائیات کے درجے میں آتی ہے، اور یہ بہت عالی روایت ہے۔ مسئلہ شفاعت کے متعلق اس روایت کے اندر بھی بات نقل کی گئی ہے، اور یہ روایت بھی شفاعت کے مسئلے پر دلیل بنتی ہے۔ شفاعت کے متعلق کچھ باتیں میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کچھ مزید حدیث پاک کے اسباق کے اندر آپ کے سامنے باتیں گزر چکی ہیں۔ یہاں کچھ ہلکی پھلکی سی باتیں عرض کر دیتا ہوں جن کا سمجھنا اس حدیث پاک کے حوالے سے ضروری ہے۔ سب سے پہلے مقام محمود کا تذکرہ آیا، آیت بھی بیان کی گئی، اس آیت کے مصداق کو بھی اس حدیث پاک میں متعین کر کے بیان کیا گیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس آیت میں مقام محمود سے کیا مراد ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت آ گئی۔ اسی طرح کی ایک روایت بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین ارشاد فرمائی وہ آذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں تم دعا کیا کرو، جو آذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اصل میں وہاں مقام محمود کا تذکرہ ہو یا یہاں ہو، مراد اس سے شفاعت ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ البتہ مقام محمود کی تشریح اور تفصیل اور تعریف کے سلسلے میں محدثین نے، مفسرین نے بہت لمبے کلام کیے ہیں، لیکن ہم ان ساری کی ساری باتوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے مقام محمود کی اگر چند جملوں میں تعریف بیان کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کے تمام امتیازات۔ دوبارہ اس کو ذرا سمجھیں، مقام محمود کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو یوں چند جملوں میں تعریف کر سکتے ہیں کہ مقام محمود ایسا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام امتیازات، وہ تمام خصوصیات جو قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام خدمات جو ہر انسان روز محشر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور وہ تمام کی تمام خوبیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدح سرائی فرمائی، تعریف فرمائی، کل قیامت کو بھی تعریف فرمائیں گے، ان امتیازات، ان خدمات، ان خوبیوں کو مقام محمود کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مقام محمود ہے جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ مقام عطا فرما دیجئے، اور اس حدیث پاک میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، قرآن کریم کی آیات بھی اس کو واضح کرتی ہیں۔ تو پہلی بات تو مقام محمود کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے، وہ میں نے عرض کر دی۔ دوسری بات ان احادیث کے حوالے سے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، ساری کی ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد جب چاہیں گے کہ انسانیت کا حساب کتاب کیا جائے،
ان کو محشر کے میدان میں طلب کیا جائے تو دوبارہ نفخ صور پھونکا جائے گا۔ نفخ کا معنی بھی پھونکنا ہوتا ہے۔ صور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ قبر سے باہر نکلیں گے، قبور پھٹیں گی، لوگ میدان میں جمع ہوں گے، کائنات کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری انسانیت کے لیے، پھر اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ ساری کی ساری انسانیت کے لیے شفاعت ہو یا اپنی امت کے لیے ہو، مختلف دلائل سے مختلف قسم کی شفاعتوں کے ثبوت ملتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا منصب ملے گا۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کا استقبال فرمائیں گے، ایک ایک امتی کا استقبال فرمائیں گے، اور حوض کوثر کا ان کو جام بھی پلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت امتوں کا حساب کتاب شروع فرمائیں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے شروع ہوگا۔ آسانی والا معاملہ ہوگا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا۔ پھر اس امت پر مزید آسانی والا معاملہ ہوگا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا۔ بہرحال آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ شفاعتیں کس کس قسم کی ہیں، آگے روایات آ رہی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں جو کل محشر کے میدان میں ساری دنیا دیکھے گی۔ پھر اس کے بعد پل صراط پر جہنم سے حفاظت کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ لواء الحمد عطا فرمائیں گے۔ حمد کا پرچم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، تھامے ہوئے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اولاد آدم کا آخری فرد جو جنت میں جانے والا ہوگا، اس لواء الحمد کے سائے تلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر میں امتیاز ہے جو دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ انبیاء کی امتوں کا کیا امتیاز ملنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، صاحب قاب قوسین بھی ہیں، نبی المشرقین بھی ہیں، نبی المغربین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نرالی شان کو کل قیامت کے دن پوری کی پوری انسانیت کے سامنے واضح کر دینا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں موجود ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو جو ایمان والوں کی ہوگی، اہل قبلہ ہوں گے، لیکن اپنی بعض بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے، ان کو پاک اور صاف کیا جائے گا، ان کے جسم پر کھال دوبارہ آئے گی جو جہنم کی وجہ سے پہلے جل چکی ہوگی، ان کے احوال کو درست کیا جائے گا، ان کی ڈنٹنگ پینٹنگ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر جنت میں یہ لوگ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے، جہنم سے نکلیں گے تو شفاعت کی وجہ سے نکلیں گے۔ ان روایات میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ پھر ایک تذکرہ اور یہاں پر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو اہل جنت یہ کہہ کر پکاریں گے کہ یہ لوگ تو جہنم سے آنے والے ہیں۔ ایک طبقہ ابھی جنت میں آیا ہے جو جہنم کا چکر لگا کے آیا ہے، یعنی یہ جہنمی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اب جنت میں بھیجا ہے، تو ان کا تعارف ہی وہاں یوں ہونے لگے گا کہ یہ جہنمی ہیں، حالانکہ ہوں گے جنتی کیونکہ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ جہنمی کا جنت میں کیا کام، لیکن نام ان کا جہنمی پڑ جائے گا تو ایک مدت گزرے گی یوں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے جسم پر ایک نشان باقی رہ جائے گا،
جس سے اندازہ یہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جہنم سے آنے والے ہیں، عذاب میں مبتلا تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد درخواست پیش کریں گے، اے اللہ تو نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں جہنم سے نکالا، پھر فضل و کرم کیا، جنت میں بھیج دیا، پھر اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو چہروں پر نشان لگے ہوئے ہیں جس سے لوگ ہمیں جہنمی کہہ کر پکارتے ہیں، وہ لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اے اللہ وہ نشان ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، وہ نشان ان سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ان سے ان کا نام ہٹا دیا جائے گا، یعنی جہنمی کہہ کر جو لوگ ان کو پکار رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں اعلان فرمائیں گے، یا جیسے بھی ہے جنتیوں میں وہ چیز اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، یا اس قسم کا نام ان کو یہاں، اس قسم کے نام سے ان کو یہاں نہ پکارا جائے۔ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کوئی بھی ان کو نہ نشان سے پہچان سکے گا، نہ نام سے ان کو پکار کے کہے گا کہ یہ جہنم سے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عام جنتیوں کی طرح ان کو بھی وہی مقام و مرتبہ اور ویسا ہی لباس اور ویسا ہی طرز عمل عطا فرما دیں گے، ویسی ہی خصوصیات سے نواز دیں گے۔ اور اس روایت کے آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض اسناد کے ساتھ یہ روایت بھی آتی ہے کہ لوگ ان کو جہنمی نہیں کہہ رہے ہوں گے، بلکہ یہ کہہ رہے ہوں گے یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو آزادی دی ہے، عتقاء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، ان کو آزاد کر دیا، ورنہ اصل میں یہ لوگ گرفتار تھے، عذاب میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ یہ بات عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ لوگ ہمارے بارے میں اس قسم کے جملے کہتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، امتیاز قائم ہو جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں پہنچنے والے ہر جنتی کی چونکہ ہر خواہش کو پورا کریں گے تو ان کی بھی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان روایات میں اس کا تذکرہ بڑے واضح انداز میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اگلی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يخرج الله تعالى قوما من النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون كما ينبت السعارير ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب الله عنهم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا والی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل قبلہ میں سے ایک جماعت کو میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے رہائی عطا فرمائیں گے، یہی مقام محمود ہے۔ فذالک هو المقام المحمود، پھر ان کو حیوان نامی نہر پر لایا جائے گا، اس نہر میں ان کو غوطہ دیا جائے گا جس سے وہ اس طرح اگ آئیں گے جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگتی ہیں، یعنی دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، پھر انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہاں انہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس نام کے زائل ہونے کی درخواست کریں گے کہ باری تعالیٰ اس نام کو ہٹا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو بھی دور کر دیں گے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے
صحیح بخاری کے اندر بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعین ہی الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیے، بلکہ الفاظ مختلف ہیں، معنی اور مفہوم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے دیکھیں تو سنائیات میں آتی ہے، 2 واسطے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ سند وہاں پر 5 واسطوں سے کم نہیں ہے، اس لیے مسند امام اعظم کی یہ روایت بھی بہت عالی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں بھی مقام محمود کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں یہ بات فرما دی کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، اور شفاعت عظمیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی مختلف اقسام سے نوازا ہے نا۔ امام سیوطی نور اللہ مرقدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو 8 قسموں میں تقسیم کر کے بیان کیا، کیونکہ روایات مختلف آتی ہیں، مختلف روایات کی بنیاد پر ان کی تقسیم کو بیان کر دیا۔ اس کی تفصیل پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، مزید دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت ہے جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اس شفاعت کا حق نہیں دیں گے، اور اس شفاعت سے صرف امت محمد نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت مستفید ہوگی، بلکہ صرف انسان ہی نہیں، ساری کی ساری مخلوقات، انسان ہوں، جن ہوں یا کوئی اور مخلوق بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس شفاعت کی برکت سے ہر ایک کو مستفید فرمائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اور اسی شفاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کے حساب کتاب کو شروع فرمائیں گے، یہ شفاعت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس شفاعت سے ساری کی ساری مخلوقات استفادہ کریں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حساب کتاب پہلے لینے کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے۔ دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے، میں اس بات سے ہرگز کو یہ مطلب نہ لے کہ دنیا کے جو اصول ہیں آخرت میں بھی وہی چلیں گے، بات سمجھانا مقصود ہے، اصولوں پر بات کرنا مقصود نہیں۔ دنیا میں ایک ٹیچر ہے نا، جب وہ بچوں کا امتحان لیتا ہے، یا ایک بڑا ہے وہ جب کارکردگی چیک کرنے لگتا ہے، تو جب اس کے سامنے کثرت کے ساتھ ایسی کارکردگی آئے جو کسی کام کی نہ ہو، اس کے سامنے ایسے بچے آئیں، اگر وہ اسکول ہے یا ٹیوشن سینٹر ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں اکثر بچے جو پہلے آنے والے ہیں، جن کو پہلے پیش کیا جا رہا ہے، وہ سارے فیل ہیں، کوئی ایک کتاب میں فیل ہے، کوئی 2 میں فیل ہے، کوئی 3 میں فیل ہے، کوئی 4 میں فیل ہے، کارگزاری آ رہی ہے نا، تو اب غصہ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اب وہ غصہ چڑھتے 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 عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آخر میں اگر ایسے افراد بھی آئیں تو وہ بھی اس غصے کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے نمبر پورے ہوتے ہیں، مار ان کو نہ پڑے، تھپڑ ان کو نہ پڑے، لیکن الفاظ کا جو ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے غصے کی حالت میں اور نارمل حالت میں، وہ تو فرق ہو جاتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے غصے کی وجہ سے۔ یہ انسان ہے، انسان کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مومن کم ہوتے تھے، کافر زیادہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حساب کتاب پہلے شروع کرنے کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ میری امت کا حساب پہلے لے لیں، کیونکہ اس امت میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کفار کی تعداد کم ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حساب کتاب شروع کرنے کے بارے میں فرمائیں گے؟ تو اس امت کا حساب کتاب پہلے ہوگا۔ علامہ ابن ابی دنیا نے ایک مرفوعاً حدیث بیان کی، بہت لمبی ہے، اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست فرمائیں گے، یا رب عجل حسابہم، اے اللہ سب سے پہلے میری امت کا حساب لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس امت کا حساب پہلے ہوگا، یہ امت جنت میں بھی پہلے جائے گی، ورنہ پہلے لوگوں کا حساب پہلے ہو گیا تو جنت میں پہلے وہ جائیں گے۔ اس امت کا حساب پہلے ہوگا، جیسے جیسے لوگ حساب کتاب سے نکلتے جائیں گے، پل صراط سے گزر کر آگے جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک جماعت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی۔ تو جب حساب کتاب ہی نہیں ہوگا تو پہلے جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ اس لیے پہلے اس امت کا حساب ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ایک قسم ہے۔ پھر جہنم کی طرف ایک جماعت کو دھکیل کر لے کر جایا جا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے، اللہ کے حضور سفارش فرمائیں گے کہ اللہ میری امت کے ایک گروہ کو فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ امت کے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہیں گے ہم آپ کو آپ کی قسم دیتے ہیں، آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شفاعت ہے، احادیث میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ اس سے ایمان ابی طالب بھی ثابت ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو لوگ ایمان ابی طالب تو ثابت نہیں ہوتا، ایمان کا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے ان کے لیے، جو لوگ باتیں بیان کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے عذاب میں نرمی کی جائے گی، لیکن بہرحال وہ عذاب میں مبتلا ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اہل جنت نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ہے۔ بعض طبقات کا ہمارے معاشرے میں نظریہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ ایمان ابی طالب یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا نظریہ ہے، روافظ کا نظریہ ہے، شیعہ کا نظریہ ہے، اور انہی سے بعض نام نہاد اہل سنت نے بھی یہ نظریہ اپنایا ہے۔ اصل نظریہ ان کا ہے، ان سے لے کر بعض جو کہتے ہیں نا کہ ہم سادات ہیں۔ میں نے اس پر بات پہلے بھی عرض کی تھی، امید ہے کہ آپ میں سے کسی نہ کسی کو معلوم ہو۔ ذات کے مراسی ہوں اور اپنی اسناد کو یا اپنے انساب کو تبدیل کر کے سید بن جائیں تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھی ہمارا سلسلہ نسب کہاں سے چلتا چلا آ رہا ہے، ہم نے کون سے اصول اپنانے ہیں، کون سے رد کرنے ہیں، کون سے نظریات اپنانے ہیں، کون سے نظریات کو ہم نے اپنے سے دور رکھنا ہے۔ تو مراسیوں کو تو اس قسم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی نا، اس لیے جب مراسی قسم کے لوگ سادات بن کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، جہنم سے رہائی نہیں ملے گی۔ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا شخص مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو عذاب میں تخفیف ہوئی ہے یہ احسانات کی وجہ سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کے ایک گروہ کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اس کی روایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ کے اسباق میں، حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے افراد کے لیے جنت میں جانے کی سفارش کریں گے تو جب وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو اہل جنت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ جنت تک نہیں پہنچ سک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دیں گے، وہ آہستہ کے ساتھ یا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے سامنے آئے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ روایات میں اس کا بھی تذکر آتا ہے۔ پھر بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے درجات بہت چھوٹے ہوں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کے درجات کو بلند فرما دیں گے، ان کو ترقیات عطا فرما دیں گے، انہیں بڑی جنتوں میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ سفارش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور پھر جو ایک بہت بڑی سفارش ہے جس کا احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ تذکرہ آیا، اس امت کے گناہگاروں کے حق میں سفارش، مرتکبین کبیرہ کے بارے میں سفارش کی جائے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ یہ روایت آگے آپ کے سبق میں دوبارہ آ جائے گی، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آ جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی مختلف اقسام ہیں جو امام سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ان کو 8 قسموں میں تقسیم کر کے بیان کر دیا۔ جتنی بھی سفارش کے متعلق احادیث آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر سما گئی ہیں۔ پھر یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے آئی، یہ پچھلی روایت آپ کے سامنے جو گزری، ان روایات سے جو ایک بہت بڑی بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہ ہو، یعنی عقیدہ اگر اس کا درست ہو، کفر میں مبتلا نہ ہو، تو انسان کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اگر عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے اور اس کے عقیدے کی خرابی کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عقائد اور نظریات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، عقائد اور نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عقائد اور نظریات پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے کی ضرورت ہے۔ اعمال میں کمی کوتاہی ہو جائے قابل برداشت ہے، ہونی نہیں چاہیے لیکن قابل برداشت ہے، لیکن اگر عقیدے کی خرابی کے اندر انسان مبتلا ہو گیا، کل کو جہنم سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے عقیدے پر محنت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اعمال پر محنت کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اس کا اہتمام رکھیں۔ اگلی روایت دیکھیں، باب ما یونی ان اہل الایمان ایمانہم، ایمان سے ایمان والوں کو فائدہ کیا ہوگا، اس بارے میں باب ہے۔ روایت دیکھیں، وبه قال حدثنا حماد عن ابي حنيفه عن عبد الملك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل قوم من اهل الايمان يوم القيامه النار بذنوبهم فيقول لهم المشركون ما اغنى عنكم ايمانكم ونحن وانتم في دار واحده
نعذب فیغضب اللہ عز وجل لهم فیأمر ان لا یبقى فی النار احد یقول لا الہ الا اللہ فیخرجون وقد احترقوا حتی صاروا کالحمۃ السوداء الا وجوہہم فانہ لا یزرق اعینہم ولا تسود وجوہہم فیؤتی بہم نہرا علی باب الجنہ فیغتسلون فیہ فیذہب کل فتنۃ وأذی ثم یدخلون الجنہ فیقول لهم الملک طبتم فادخلوها خالدین فیسمون الجہنمیین فی الجنہ قال ثم يدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون به ابدا فاذا خرجوا قال الكفار یا لیتنا كنا مسلمین فذلك قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی ایک جماعت اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گی، تو مشرکین ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا، ہم اور تم اکٹھے ایک ہی جگہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، حکم دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی جہنم میں باقی نہ رہے، چنانچہ انہیں نکال لیا جائے گا، لیکن اس وقت تک ان کے چہروں کے علاوہ ان کا سارا جسم جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، البتہ ان کی آنکھیں نیلی نہ ہوئی ہوں گی اور نہ ہی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر انہیں جنت کے دروازے پر بہتی ہوئی نہر کے پاس لایا جائے گا، جس کا پچھلی روایت میں تذکرہ آیا، حیوان، اس میں ان کو غسل دیا جائے گا، ہر طرح کی تکلیف اور داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ایک فرشتہ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہے گا طبتم فادخلوها خالدین، تم بہت ہی خوب رہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنت میں ان لوگوں کو جہنمی کہہ کر پکارا جائے گا، کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے، پھر یہ نام بھی ان سے دور کر دیا جائے گا، اس کے بعد انہیں کبھی بھی اس نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اور جس وقت یہ لوگ جہنم سے نکلنے لگیں گے، اس وقت کفار تمنا کریں گے یا لیتنا، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی جس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، سند کے اعتبار سے اس میں بھی 2 واسطے ہیں، سنائیات میں سے ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے آ رہے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر کلمے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، پھر ایمان کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جہنم سے افراد نکلیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ لیکن اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو باتیں ہم کیا کرتے ہیں نا، آپ کو دیگر روایات کے ضمن میں سمجھایا کرتے ہیں، اس روایت سے بات کتنی واضح انداز میں ثابت ہو رہی ہے کہ ابتدا میں گناہگار مسلمان اور کافر جہنم میں اکٹھے جائیں گے، لیکن پھر ان میں فرق کر دیا جائے گا، کلمے کی بنیاد پر فرق ہوگا، ایمان کی بنیاد پر فرق ہوگا۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ہو، کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر عقیدہ درست ہے، کلمہ ایمان موجود ہے تو کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کفار، مشرکین، منافقین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔
یہ ایمان کی بنیاد پر فرق ہو رہا ہے، کلمے کی بنیاد پر فرق ہو رہا ہے۔ بظاہر تو پہلے دونوں عذاب میں مبتلا تھے، لیکن اس عذاب کی کیفیت کو بھی اگر بیان کیا جائے، عذاب کی کیفیت کو دیکھیں یا کمیت کو دیکھیں، کمیت اور کیفیت کے معنی تو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں نا کہ نہیں ہیں؟ ایمان والے کے عذاب کی کیفیت اور کمیت الگ ہوگی، کافر کے عذاب کی کیفیت اور کمیت الگ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کافر کو بظاہر تو کٹھے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے عذاب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کافر لوگ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جب جملہ پتہ چلے گا، سنیں گے، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں تو جہنم میں بھی جہنمیوں کے احوال سے بھی واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ان کا یہ جملہ سننے کو ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ کفار کے اس جملے کی وجہ سے کفار مزید عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ایمان والے وہاں سے نکل آئیں گے۔ اس حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر ایک بات اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ پورا جسم تو ان کا جل کر کوئلے کی طرح راکھ ہو چکا ہے، لیکن چہرہ بچا ہوا ہے، آنکھیں بچی ہوئی ہیں، آنکھوں کو عذاب نہیں ہو رہا، چہرے کو عذاب نہیں ہو رہا، عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے لیکن جل نہیں رہے بظاہر، جیسے پورا جسم کوئلہ بنا ہوا ہے، چہرہ سلامت ہوگا۔ اس حدیث پاک سے چہرے کا پورے انسانی جسم میں اشرف الاعضاء ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی چہرے کا لوگ پردہ نہیں کرتے، اسی چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ جو جسم کا عضو ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ باعث تکریم، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اسی کو لوگ کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی چہرے کا پردہ ثابت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چہرے کو چھپا لیتے، باقی جسم کھول کے گھوم رہے ہوتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن لوگوں کی جہالت پہ کیا کریں، اب ماتم کیا جا سکتا ہے، لیکن ماتم ہمارے مذہب میں ہے نہیں، اس لیے وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر اس حدیث پاک سے ان مغرب زدہ جہلا، جو بظاہر علماء ان کو کہا جائے، لوگ کہتے ہیں یا دیندار، بظاہر دین کا نام لینے والے یا دینی اسکالرز، جن کے اوپر مغربیت غالب ہو، آج وہ بھی اسلام کے اوپر زبانیں لمبی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے نزدیک اتنی ہی پسندیدہ قوم ہے تو ان میں غربت کیوں ہے، ان میں پستی کیوں ہے، ان میں بے روزگاری کیوں ہے، ان میں فقر و فاقہ کیوں ہے، یہ دنیاوی آسائشوں سے، ساز و سامان سے اتنے محروم کیوں ہیں اگر یہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے تو؟ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی پسندیدگی، محبوبیت یا ناراضگی، ناپسندیدگی کا اعتبار اور معیار یہ دنیا کی معمولی اور گھٹیا چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی اللہ کی رضا اور پسندیدگی یا ناراضگی اور ناپسندیدگی کا معیار نہیں۔ دنیا میں اصل چیز ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ باتیں ارشاد فرمائی، تو تقوی کی بنیاد پر دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت اور پستی کا فیصلہ فرماتے ہیں، محبوبیت اور ناراضگی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ظاہری اسباب یا دنیا کا ساز و سامان یا آسائشوں کا مل جانا یا نہ ملنا، یہ رضا اور عدم رضا کی پہچان نہیں ہے،
یہ پسندیدگی یا عدم پسندیدگی کی نشانی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر وہ لوگ جہنم میں مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے کلمے اور تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تم بھی عذاب میں ہو، ہم بھی عذاب میں ہیں۔ اگر تم اللہ کی پسندیدہ قوم ہوتی تو پھر تمہیں آج عذاب مل رہا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو جلال آئے گا۔ دنیا میں یہ جلال اس لیے نہیں آتا کہ دنیا میں معاملہ اور جانب آپ نے موڑ دیا۔ اگر دنیا میں بھی کوئی شخص اس قسم کا سوال کرتا جو کل قیامت کے اندر جہنمی جہنم میں کریں گے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو جلال آئے۔ لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس غربت کیوں ہے، آپ کے پاس پستی کیوں ہے، آپ کے پاس فقر و فاقہ کیوں ہے، دنیا کی ضروریات آپ کے پاس کیوں مہیا نہیں، یہاں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا، جلال نہیں آتا، کیونکہ اس بنیاد پر فیصلہ ہی نہیں ہونا۔ لیکن کل قیامت کو اسی قسم کے لوگ، یہ جو آج باتیں کرتے ہیں، کل کو یہی لوگ جہنم میں مبتلا ہو کر، عذاب میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کو یہ یوں ہی طعنہ دیں گے۔ اور اس قسم کے طعنے دینے والے آج مسلمانوں کو بظاہر تو مسلمانوں کے اسکالرز شمار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جو اسلام کی اصل روح سے ہی محروم ہو چکے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو کفر ہے یا ان کا جو فسق ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ عقائد کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی فہرست سے بعض طبقات خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی قسم کے لوگ کل جہنم میں پڑے ہوں گے، تو مسلمانوں کو طعنہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو جب سنیں گے تو جلال میں آئیں گے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے۔ جس نے صدق کے دل سے دنیا میں کلمہ پڑھا ہوگا اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ پھر مشرکین کی، کفار کی، منافقین کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ پھر وہ یہ باتیں کہیں گے، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے بھی کبھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہم بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوتے، ہم بھی عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے صحیح رہے ہوتے، تو آج ہم بھی نکل جاتے۔ اور یہی قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہے جس کا تذکرہ یہاں ہوا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اسی حدیث پاک سے اس آیت کا ترجمہ اور تشریح بھی سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ اس سبق کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کر دیں، باقی روایات انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔